بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اچھی طرح وضو کرنا۔ وضو کو اطمینان کے ساتھ سنت کے مطابق آداب کی رعایت کے ساتھ انجام دینا بھی بہت فضیلت کا عمل ہے، جس پر احادیث میں بہت اجر و ثواب کے وعدے فرمائے گئے ہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے تو اس کے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے تک سے خارج ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کن باتوں سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتے اور درجات کو بلند فرماتے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نفس کے ناگوار ہونے کے باوجود وضو مکمل طریقے سے کرنا اور مسجد کی طرف کثرت سے قدم بڑھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ اعمال جہاد کی فضیلت رکھتے ہیں۔ یعنی جب سرد موسم کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وضو کرنا دشوار معلوم ہو رہا ہو، اس وقت بھی وضو کو مکمل طریقے سے ادا کرنے کا اتنا ثواب ہے جتنا جہاد میں کسی سرحد پر پہرا دینے کا ثواب ہوتا ہے۔ اور وضو کو مکمل طریقے سے انجام دینے کا مطلب یہ ہے کہ تمام سنتوں اور آداب کے ساتھ وضو کیا جائے، لہٰذا وضو کرنے میں ان تمام آداب کا اہتمام کرنا چاہیے اور وضو کا صحیح طریقہ اچھی طرح سیکھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے کہ اس سے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ اگلی آسان نیکی ہے مسواک کرنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنے کی بہت فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک منہ کی پاکی کا ذریعہ ہے اور پروردگار کی خوشنودی کا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسواک کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز مسواک کے بغیر پڑھی جانے والی نماز پر 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ مسواک کی فضیلت میں بے شمار احادیث آئی ہیں اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت محبوب سنتوں میں سے ہے، جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے، اور عمل بھی ایسا ہے کہ جس میں کوئی محنت و مشقت یا خرچ نہیں ہے، اس لیے اس کے ذریعے انسان بہت آسانی سے اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکتا ہے۔ اگلی آسان نیکی ہے وضو کے بعد کا ذکر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر یہ کلمات کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ وہ ان میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ ابو داود کی روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ کلمات کہتے وقت آسمان کی طرف نگاہ اٹھا لے، اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ ان کلمات کے ساتھ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین کا بھی اضافہ کیا جائے۔ اگلی آسان نیکی ہے تحیۃ الوضو۔ وضو خواہ کسی مقصد کے لیے کیا جائے، اس کے فوراً بعد 2 رکعتیں تحیۃ الوضو کی نیت سے پڑھنا بہت فضیلت کا حامل ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ اس کا چہرہ بھی اور دل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو تو اس کے لیے جنت لازم ہو جاتی ہے۔
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے اپنا وہ عمل بتاؤ جس سے تمہیں سب سے زیادہ ثواب کی امید ہو، کیونکہ میں معراج کے موقع پر جنت میں اپنے سامنے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے اپنے جس عمل سے سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کی امید ہے وہ یہ ہے کہ میں نے دن یا رات کو جس وقت میں بھی کبھی وضو کیا تو اس وضو سے جتنی توفیق ہوئی نماز ضرور پڑھی۔ وضو کے بعد 2 رکعت پڑھنے میں 2-3 منٹ خرچ ہوتے ہیں، لیکن اس 2-3 منٹ کے عمل کا ثواب کتنا عظیم ہے، اس لیے اس کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر وضو کے فوراً بعد کسی فرض نماز کا وقت ہو تو بہتر تو یہی ہے کہ تحیۃ الوضو کی نیت سے 2 رکعتیں پہلے پڑھ لی جائیں، لیکن اگر اس کا وقت نہ ہو تو فرض نماز یا سنتوں ہی میں تحیۃ الوضو کی نیت کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس نیت سے بھی تحیۃ الوضو کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔